أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کیا گیا تھا اور بقایا کچھ حصہ ذکر کا رہتا تھا جو آج بیان کروں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت بھی مشہور تھی اور مالی قربانیاں بھی انہوں نے بہت کی. اس حوالے سے آج اکثر حوالے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وصیت کی تھی کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے ہر ایک کو 400 دینار ان کے ترکہ میں سے دیے جائیں. چنانچہ اس پر عمل کیا گیا. اس وقت ان اصحاب کی تعداد 100 تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کو اللہ کی راہ میں مال اور سواری مہیا کرنے کی تحریک بھی فرمائی. اس پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر آئے اور اپنے گھر کا سارا مال لے آئے جو کہ 4000 درہم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے دریافت فرمایا کہ آپ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نصف چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 100 اوقیہ دیے. ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 4000 درہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف زمین پر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. حضرت ام بکر بنت مسور روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان سے ایک زمین 40,000 دینار کے عوض میں خریدی اور بنو زہرہ کے غرباء اور ضرورت مندوں اور امہات المومنین میں تقسیم فرما دی. مسور بن مخزومہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس زمین میں سے ان کا حصہ دیا تو حضرت عائشہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا عبد الرحمن بن عوف نے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تم سے حسن سلوک وہی کرے گا
جو نہایت درجہ صبر کرنے والا ہوگا۔ پھر اپنے دعا دی کہ اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمہ سلسبیل کا مشروب پلا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے اہل خانہ کی خبرگیری کرنے والا شخص سچا اور نیکوکار ہی ہوگا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف امہات المومنین کو ان کی سواریوں سمیت لے کر نکلتے، انہیں حج کراتے اور ان کے کجاووں پر پردے ڈالتے اور پڑاؤ کے لیے ایسی گھاٹیاں منتخب کرتے جن میں گزرگاہ نہ ہوتی تاکہ بے پردگی نہ ہو اور آزادی سے وہ پڑاؤ کر سکیں۔ ایک بار مدینہ میں اجناس خوردنی کا قحط تھا۔ اسی اسناب میں شام سے 700 اونٹوں پر مشتمل گندم، آٹا اور خوردنی اشیاء کا قافلہ مدینہ آیا، جس سے مدینہ میں ہر طرف شور مچ گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں کا قافلہ آیا ہے، جس پر گندم، آٹا اور کھانے کی اشیاء لدی ہوئی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ عبد الرحمن جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوگا۔ ام المومن حضرت عائشہ کی یہ روایت جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہنچی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ماں، میں آپ کو گواہ ٹھہراتا ہوں کہ یہ سارا غلہ اور خوردنی اشیاء اور یہ سب باردانہ اور اونٹوں کے پالان تک میں نے راہ خدا میں دے دیے تاکہ میں چل کر جاؤں جنت میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے انفاق فی سبیل اللہ کے بیشتر واقعات صحابہ کے لیے مدون کرنے والوں نے صحابہ کے حالات مدون کرنے والوں نے جمع کیے ہیں۔ اس ذوالغابہ میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ ایک بار انہوں نے ایک دن میں 30 غلام آزاد کیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کو کچھ روپے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے قرض مانگا۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ مجھ سے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ بیت المال سے بھی قرض لے سکتے ہیں اور عثمان یا کسی اور صاحب استطاعت سے بھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ شاید بیت المال کو رقم واپس کرنا بھول جاؤں، اور کسی دوسرے سے لوں تو شاید وہ لحاظ یا کسی اور وجہ سے مجھ سے رقم کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے اور میں بھول جاؤں، لیکن تم اپنی رقم مجھ سے مانگ کر بھی ضرور واپس لے لو گے۔ آپس میں بے تکلفی کی بھی حالت تھی، اور جب ان کو ضرورت تھی وہ لے بھی لیا کرتے تھے، لے سکتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، تم جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہو گئے کیونکہ مالدار ہو، بس راہ خدا میں خرچ کرو تاکہ اپنے قدموں پر چل کر جنت میں داخل ہو سکو۔ یہ پہلی روایت جو حضرت عائشہ والی ہے اس سے بھی ملتی جلتی ہے یہ روایت۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، راہ خدا میں کیا خرچ کروں؟ فرمایا، جو موجود ہے خرچ کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا سارا؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت عبد الرحمن یہ ارادہ کر کے نکلے کہ سارا مال راہ خدا میں دے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل نے کہا، تمہارے جانے کے بعد جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن کو کہو کہ مہمان نوازی کرے، مسکین کو کھانا کھلائے، سوالی کو دے اور دوسروں کی نسبت رشتہ داروں پر پہلے خرچ کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا، اور پھر جو پاک مال جو ہے، خرچ کیا ہوا مال ایسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پھر گھٹنوں کے بل نہیں بلکہ پھر پاؤں پہ کھڑے ہو کے انسان، آپ نے فرمایا جنت میں جاؤ گے، نتیجہ یہی نکلتا ہے آگے۔ ایک بار
اپنا آدھا مال جو 4,000 درہم تھا راہ خدا میں دے دیا، پھر ایک مرتبہ 40,000 درہم، پھر ایک بار 40,000 دینار راہ خدا میں صدقہ دیا، ایک دفعہ 500 گھوڑے راہ خدا میں وقف کیے، پھر دوسری دفعہ 500 اونٹ راہ خدا میں دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ابا نے امہات المومنین کے حق میں ایک باغیچہ کی وصیت فرمائی ہے۔ اس باغیچے کی رقم کی قیمت 4 لاکھ درہم تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے راہ خدا میں دینے کے لیے 50,000 دینار کی وصیت کی تھی۔ ترکے میں 1,000 اونٹ، 3,000 بکریاں، 100 گھوڑے تھے جو بقیع میں چرتے تھے۔ جرف جو مدینہ سے 3 میل شمال کی جانب ایک جگہ ہے جہاں حضرت عمر کی کچھ جائیداد تھی، اس مقام پر 20 پانی کھینچنے والے اونٹوں سے اب زراعت کرتے تھے اور اسی سے گھر والوں کے لیے سال بھر کا غلہ مل جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ترکے میں اتنا سونا چھوڑا جو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے چھالے پڑ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال 31 ہجری میں ہوا، بعض کے نزدیک 32 ہجری میں ہوا۔ 72 برس زندہ رہے، بعض کے نزدیک 78 برس، اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ایک قول کے مطابق حضرت زبیر بن عوام نے جنازہ پڑھایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات پر چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر حضرت سعد بن مالک نے کہا، واہ جبالا، کہ ہائے افسوس، پہاڑ جیسی شخصیت اٹھ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، ابن عوف اس جہاں سے رخصت ہو گئے، انہوں نے دنیا کے چشمے سے صاف پانی پیا اور گدلا چھوڑ دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ابن عوف نے اچھا زمانہ پایا اور برے وقت سے پہلے چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے پسماندگان نے 3 بیویاں چھوڑیں، ہر ایک بیوی کو اس کے 8ویں حصے میں سے 80,000 ہزار درہم دیے گئے، جبکہ ایک دوسری روایت میں آپ کی 4 بیویاں تھیں اور ہر ایک کے حصے میں 80,000 درہم آئے۔ اب اگلا ذکر جو ہے جن صحابی کا، ان کا نام ہے حضرت سعد بن معاذ۔ حضرت سعد بن معاذ کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس کی شاخ بنو عبد الاشل سے تھا، اور آپ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ آپ کے والد کا نام معاذ بن نعمان تھا اور والدہ کا نام کبشہ تھا۔ والدہ کا نام کبشہ بنت رافع تھا جو صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کی کنیت ابو عمر تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کی بیوی کا نام ہند بنت سماک تھا جو صحابیہ تھیں۔ حضرت ہند سے حضرت سعد بن معاذ کی اولاد میں عمر اور عبداللہ تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت حسین بن حذیر نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور حضرت مصعب بن عمیر بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہونے والے 70 صحابہ سے پہلے مدینہ آ گئے تھے، ان کو مدینہ بھجوایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے اور انہیں قرآن پڑھ کر سناتے۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے اسلام قبول کیا تو بنو عبد الاشل کے سے کہا کہ مجھ پر حرام ہے کہ میں تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام کروں یہاں تک کہ تم اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ اس قبیلے کے سب افراد نے اسلام قبول کر لیا، اور انصار میں سے بنو عبد الاشل کا گھرانہ وہ پہلا گھرانہ تھا جس کے سب مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔
حضرت سعد بن معاذ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ کو اپنے گھر لے آئے. دونوں آدمیوں کو، مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کو لے آئے. پھر وہ دونوں حضرت سعد بن معاذ کے گھر میں ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسد بن زرارہ خالدت بھائی تھے، اور حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر نے بنو عبد الاشل کے بت توڑے تھے. ایک ہی خاندان کے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے بت توڑے جب سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی مواخات حضرت سعد بن ابی وقاص سے کی تھی. ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی مواخات حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کی تھی. سعد بن معاذ کے قبولیت اسلام کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے مرزا بشیر احمد صاحب نے جو لکھا ہے سید خاتم النبیین میں، وہ لکھتے ہیں کہ مکے سے رخصت ہوتے ہوئے ان 12 نو مسلمین نے درخواست کی کہ کوئی اسلامی مولہ ہمارے ساتھ بھیجا جاوے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد، تو تاکہ وہاں ہمیں سکھائے، دین سکھائے، وہ اسلام کی تعلیم دے ہمیں، اور ہمارے مشرک بھائیوں کو اسلام کی تبلیغ کرے. آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو، جو قبیلہ عبد الدار کے ایک نہایت مخلص نوجوان تھے، ان کے ساتھ روانہ کر دیا. بس مصعب بن عمیر کو بھیج دیا. اسلامی مبلغ ان دنوں میں قاری یا مقری کہلاتے تھے، کیونکہ ان کا نام زیادہ تر قرآن شریف سنانا تھا، کیونکہ یہی تبلیغ اسلام کا بہترین ذریعہ تھا. چنانچہ مصعب بھی یثرب میں جب گئے مبلغ بن کے، تو اسی وجہ سے مقری کے نام سے مشہور ہو گئے. مصعب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا. غالباً یہ کچھ حصہ اس کا میں مصعب بن عمیر کے ذکر میں بھی بتا چکا ہوں. بہرحال یہاں بھی ذکر ہے. انہوں نے اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، جو مدینہ میں سب سے پہلے مسلمان تھے. یہ اسد بن زرارہ، اور ویسے بھی ایک نہایت مخلص اور بااثر بزرگ تھے، اور اسی مکان کو اپنا تبلیغی مرکز بنایا اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمتاً مصروف ہو گئے. اور چونکہ مدینہ میں مسلمانوں کو اجتماعی زندگی نصیب تھی اور تھی بھی نسبتاً امن کی زندگی، اس لیے اسد بن زرارہ کی تجویز پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جمعہ کی نماز کی ہدایت فرمائی. اس طرح مسلمانوں کی اشتراکی زندگی کا آغاز، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ میں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا. جمعہ باقاعدہ وہاں پڑھا جانے لگا اور اسلام کا چرچا بھی ہونے لگا. اور اوس اور خزرج بڑی صورت کے ساتھ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. بعض صورتوں میں تو ایک قبیلے کا قبیلہ ایک دن میں ہی سب کا سب مسلمان ہو گیا. چنانچہ بنو عبد الاشل کا قبیلہ بھی اسی طرح ایک ہی وقت میں اکٹھا مسلمان ہوا تھا. یہ قبیلہ انصار کے مشہور قبیلہ اوس کا ایک ممتاز حصہ تھا، اور اس کے رئیس کا نام سعد بن معاذ تھا، جو صرف قبیلہ بنو عبد الاشل کے ہی رئیس اعظم نہیں تھے، بلکہ تمام قبیلہ اوس کے سردار تھے. جب مدینہ میں اسلام کا چرچا ہوا تو سعد بن معاذ کو یہ برا معلوم ہوا، اور انہوں نے اسے روکنا چاہا. مسلمان نہیں ہوئے تھے جب سعد بن معاذ، اور اسلام جب مدینہ پھیلنا شروع ہوا، یہ رئیس تھے
قبیلے کے، ان کو بہت برا لگا، مگر اسد بن زرارہ سے ان کی بہت قریب کی رشتہ داری تھی، ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی تھے، اور اسد مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے سعد بن معاذ خود براہ راست دخل دیتے ہوئے جھجکتے تھے، رکتے تھے کہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو جائے آپس میں رشتہ داریوں میں۔ لہذا انہوں نے اپنے ایک دوسرے رشتہ دار اسید بن حذیر سے کہا کہ اسد بن زرارہ کی وجہ سے مجھے تو کچھ حجاب ہے، مگر تم جا کر مصعب کو روک دو کہ ہمارے لوگوں میں یہ بے دینی نہ پھیلائیں، جو مبلغ بھیجے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے، ان کو روکو جا کے، یہ دینی ہمارے شہر میں نہ پھیلائیں، اور اسد سے بھی کہہ دو کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اسید جو تھے وہ قبیلہ بنو اشل کے ممتاز رؤساء میں سے تھے، حتیٰ کہ ان کے والد جنگ بعاث میں تمام اوس کا سردار رہ چکا تھا۔ جنگ بعاث جو ہے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ جنگ اسلام سے قبل مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی۔ بہرحال سعد بن معاذ کے بعد اسید بن حذیر کا اپنے قبیلے پر بہت اثر تھا، چنانچہ سعد کے کہنے پر وہ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کے پاس گئے اور مصعب سے مخاطب ہو کر غصے کے لہجے میں کہا، تم کیوں ہمارے آدمیوں کو بے دین کرتے پھرتے ہو؟ اس سے باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پیشتر اس کے کہ مصعب کو جواب دیتے، اسد نے آہستگی سے مصعب سے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کے ایک بااثر رئیس ہیں، ان سے بہت نرمی اور محبت سے بات کرنا۔ چنانچہ مصعب نے بڑے ادب اور محبت کے رنگ میں اسید سے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں، بلکہ مہربانی فرما کر تھوڑی دیر تشریف رکھیں، ٹھنڈے دل سے ہماری بات سن لیں اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں۔ اسید اس بات کو معقول سمجھ کر بیٹھ گئے اور مصعب نے انہیں قرآن شریف سنایا اور بڑی محبت کے پیرائے میں اسلامی تعلیم سے آگاہ کیے۔ اسید پر اتنا اثر ہوا کہ وہی مسلمان ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ میرے پیچھے ایک ایسا شخص ہے کہ جو اگر ایمان لے آیا تو ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، جس نے مجھے بھیجا ہے، تم ٹھہرو، میں اسے بھی یہاں بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسید اٹھ کر چلے گئے اور کسی بہانے سے سعد بن معاذ کو مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کی طرف بھیجوا دیا۔ سعد بن معاذ آئے اور بڑے غضبناک ہو کر اسد بن زرارہ سے کہنے لگے کہ دیکھو اسد، تم اپنی قرابت داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، جو میری رشتہ داری ہے تمہارے سے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر مصعب نے اسی طرح نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو ٹھنڈا کیا جو مربی تھے، مبلغ تھے، مکے سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت مصعب بڑی محبت سے بات کی ان سے، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر تشریف رکھ کر میری بات سن لیں، اور پھر اگر اس میں کوئی چیز قابل اعتراض ہو تو بے شک رد کر دیں۔ سعد نے کہا ہاں یہ مطالبہ معقول ہے، اور اپنا نیزہ ٹیک کر بیٹھ گئے۔ نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا اور اکثر جو تھے وہ اس طرح ہی لے کے پھرا کرتے تھے ہتھیار۔ اور مصعب نے اسی طرح پہلے قرآن شریف کی تلاوت کی اور پھر اپنے دلکش رنگ میں اسلامی اصول کی تشریح کی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بت بھی رام ہو گیا، یعنی دل ان کا نرم ہو گیا اور ان کو بھی اسلام کی تعلیم کا اثر ہو گیا ان پر۔ چنانچہ سعد نے مسنون طریق پر غسل کر کے کلمہ شہادت پڑھ دیا، اور پھر اس کے بعد سعد اور اسید بن حذیر دونوں مل کر اپنے قبیلہ والوں کی طرف گئے، اور سعد نے ان سے مخصوص عربی انداز میں پوچھا اپنے قبیلے والوں سے کہ اے بنی عبدالاشل، تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ آپ ہمارے سردار
اور سردار ابن سردار ہیں، اور آپ کی بات پر ہمیں کامل اعتماد ہے۔ سعد نے کہا تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ اسی وقت تبلیغ بھی شروع کر دی۔ اس کے بعد سعد نے انہیں اسلام کے اصول سمجھائے، یعنی اپنے قبیلے والوں کو اسلام کے اصول سمجھائے، تعلیم دی، اور کہتے ہیں کہ ابھی اس دن پر شام نہیں آئی تھی، دن ختم نہیں ہوا تھا، اور شام سے پہلے پہلے ہی تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور سعد اور اسید نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قوم کے بت نکال کر توڑے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جو اس دن مسلمان ہوئے تھے، دونوں چوٹی کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور انصار میں تو شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ لا ریب ان کا بہت ہی بلند مقام تھا، کوئی شک نہیں اس میں کہ ان کا بہت بلند مقام تھا۔ بالخصوص سعد بن معاذ کو تو انصار مدینہ میں وہ پوزیشن حاصل تھی جو مہاجرین مکہ میں حضرت ابوبکر کو حاصل تھی۔ یہ نوجوان نہایت درجہ مخلص، نہایت درجہ وفادار، اور اسلام اور بانی اسلام کا ایک نہایت جان نثار عاشق نکلا، اور چونکہ وہ اپنے قبیلے کا رئیس اعظم بھی تھا اور نہایت ذہین تھا، اسلام میں اسے وہ پوزیشن حاصل ہوئی جو صرف خاص بلکہ اخص صحابہ کو حاصل تھی، بہت ہی خاص صحابہ کو حاصل تھی۔ اور لا ریب اس کی جوانی کی موت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سعد کی موت پر تو رحمان کا عرش بھی حرکت میں آ گیا ہے، ایک گہری صداقت پر مبنی تھا، ان کی جوانی میں موت ہو گئی تھی۔ غرض اس طرح صورت کے ساتھ اوس اور خزرج میں اسلام پھیلتا گیا۔ یہود خوف بھری آنکھ کے ساتھ یہ نظارہ دیکھتے تھے، اور دل ہی دل میں یہ کہتے تھے کہ خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے مزید ایک جگہ فرمایا ہے، تعریف فرمایا کتاب میں خاتم النبیین میں، کہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ قریش مکہ کی طرف سے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس قبیلہ خزرج اور اس کے مشرک رفقا کے نام ایک تحدیدی خط آیا مکے والوں کی طرف سے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ چنانچہ اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے خلاف جنگ کرو، یا کم از کم اسے اپنے شہر سے نکال دو، ورنہ ہم اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے مردوں کو تہہ تہہ کر دیں گے، اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے لیے جائز کر لیں گے۔ جب مدینہ میں یہ خط پہنچا تو عبداللہ اور اس کے ساتھی جو پہلے سے ہی دل میں اسلام کے سخت دشمن ہو رہے تھے، اندر ان کے کینے پنپ رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی، تیار ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ فوراً لوگوں سے ملے اور ان لوگوں کے پاس گئے، ان کو سمجھایا، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو، کہ میرے ساتھ جنگ کرنے میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ تمہارے ہی بھائی بند تمہارے مقابلے میں ہوں گے۔ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں لوگ، یہ تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، تمہارے شہر کے لوگ ہیں، اور جو جنگ کرو گے تو یہی لوگ میری طرف سے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ یعنی اوس اور خزرج کے مسلمانوں نے بہرحال میرا ساتھ دینا ہے، آپ نے یہ فرمایا انہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بس میرے ساتھ جنگ کرنے کے صرف یہ معنی ہوں گے کہ تم لوگ اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں اور باپوں کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ تم خود سوچ لو کہ یہ ٹھیک ہے۔ عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کو، جن کے دلوں میں
ابھی تک جنگ باس کی تباہی کی یاد تازہ تھی، آپس میں لڑتے رہے تھے، وہ بڑی تباہی پھیلی تھی اس جنگ سے. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپس میں ہی لڑنا پڑے گا دوبارہ، اور اس ارادے سے باز آ گئے. جب قریش کو اس تدبیر میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اسی قسم کا ایک خط مدینہ کے یہود کے نام بھی ارسال کیا. دراصل کفار مکہ کی غرض یہ تھی کہ جس طرح بھی ہو اسلام کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، دنیا سے اس کا نام ہی ختم کر دیا جائے. مسلمان ان کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ گئے. جب پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی، تو وہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا. کافروں نے تو ہمیشہ یہی کوشش کی تھی نا، پہلے دن سے ہی، اور اس بات کی کوشش میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دی کہ نیک دل نجاشی ان مظلوم غریب وطنوں کو مکہ والوں کے حوالے کر دیں. پھر آن وسلم کی مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے آ گئے تو قریش نے اپنا آپ کا تعاقب کر کے آپ کو گرفتار کر لینے میں بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا. پوری کوشش کی، ہر موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو کسی طرح ختم کیا جائے. اور اب جب انہیں یہ علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں اسلام سرعت کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو انہوں نے یہ تحدیدی خط بھیج کر مدینے والوں کو آپ کے ساتھ جنگ کر کے اسلام کو ملیا میٹ کر دینے یا آپ کی پناہ سے دستبردار ہو کر آپ کو مدینے سے نکال دینے کی تحریک کی. قریش کے اس خط سے میاں بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ خط جو لکھا تھا، عرب کی اس رسم پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ وہ اپنی جنگوں میں دشمنوں کے ساتھ دشمن کے سارے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے. اور نیز یہ کہ مسلمانوں کے متعلق ان کے ارادے اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے، کیونکہ جب یہ سزا انہوں نے مسلمانوں کے پناہ دینے والوں کو یہ دینی تھی اور ان کی تجویز کی تھی کہ ہم تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو جائز کر لیں گے اپنے لیے، تو خود مسلمانوں کے لیے یقیناً وہ اس سے بھی زیادہ سخت ارادے رکھتے ہوں گے. بہرحال قریش مکہ کا یہ خط ان کے کسی عارضی جوش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ مستقل طور پر اس بات کا تہیہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا، ان کو چین نہیں لینے دیں گے اور اسلام کو دنیا سے مٹا کر چھوڑیں گے. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے اس میں بشیر احمد صاحب نے اپنی کتاب میں یہ تاریخی واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعہ مکہ کے خونی ارادوں کا پتہ دے رہا ہے. وہ واقعہ اس طرح ہے جس کی بخاری میں روایت آتی ہے کہ ہجرت کے کچھ عرصے بعد سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، عمرے کے خیال سے مکہ گئے اور اپنے زمانہ جاہلیت کے دوست، پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا امیہ بن خلف، رئیس مکہ تھا، اس کے پاس جا کے ٹھہرے. چونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ والے ان کے ساتھ ضرور چھیڑ چھاڑ کریں گے اگر وہ اکیلے گئے عمرہ ادا کرنے، طواف کرنے، اس لیے انہوں نے فتنے سے بچنے کے لیے امیہ سے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ ہو کر ایسے وقت میں مجھے طواف کرا دو جب کہ میں علیحدگی میں امن کے ساتھ اس کام سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس چلا جاؤں. چنانچہ امیہ بن خلف دوپہر کے وقت جب کہ لوگ عموماً اپنے گھروں میں ہوتے ہیں سعد کو لے کر کعبے کے پاس پہنچا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ عین اسی وقت
ابو جہل بھی وہاں آ نکلا، اور جو ہی اس کی نظر سعد پر پڑی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر اپنے غصے کو دبا کر وہ امیہ سے یوں مخاطب ہوا کہ اے ابو صفوان، یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ سعد بن معاذ رئیس اوس ہے۔ اس پر ابو جہل نہایت غضبناک ہو کر سعد سے مخاطب ہوا کہ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ اس مرتد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے بعد تم لوگ امن کے ساتھ کعبہ کا طواف کر سکو گے؟ اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اس کی حفاظت اور امداد کی طاقت رکھتے ہو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ خدا کی قسم، اگر کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر اس وقت تیرے ساتھ ابو صفوان نہ ہوتا تو اپنے گھر والوں کے پاس بچ کے نہ جاتا۔ سعد بن معاذ فتنہ سے بچتے تھے، مگر ان کی رگوں میں بھی ریاست کا خون تھا، دل میں ایمانی غیرت جوش زن تھی۔ کڑک کر بولے کہ واللہ اگر تم نے ہم کو کعبہ سے روکا تو یاد رکھو کہ پھر تمہیں بھی تمہارے شامی راستے پر امن نہیں مل سکے گا، ہم بھی راستے میں بیٹھے ہیں، ہم بھی بہت کچھ کریں گے تمہارے خلاف۔ امیہ نے یہ جو بات سنی، ان کی غصہ ان کا بھی دیکھا جواب اسی طرح، تو کہنے لگا کہ سعد دیکھو، ابو الحکم سید اہل وادی کے مقابلے میں یوں آواز بلند نہ کرو کہ ابو الحکم جو ہے، ابو جہل کا نام ابو الحکم مقابلے لیتے تھے کہ وادی کا یہ سردار ہے مکے کی، اس طرح بلند آواز سے نہ بولو اس کے سامنے۔ سعد نے جواب دیا، یہ بھی غصے میں تھے اس کی بات سن کے، کہنے لگے امیہ کو انہوں نے کہا کہ جانے دو امیہ، تم اس بات میں نہ پڑو، واللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نہیں بھولتی کہ تم کسی دن مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوگے، یعنی امیہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ یہ خبر سن کر امیہ بن خلف سخت گھبرا گیا، اور گھر میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو سعد کی اس سے بات سے اطلاع دی اور کہا خدا کی قسم میں تو اب مسلمانوں کے خلاف مکے سے نہیں نکلوں گا۔ یہ یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے اور ہمیشہ آپ کی باتیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ میرے خلاف متعلق بھی بات پوری ہو جائے گی، لیکن تقدیر کے نوشتے پورے ہونے تھے۔ بدر کے موقع پر امیہ کو مجبوراً مکے سے نکلنا پڑا، اور وہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو کر اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ یہ امیہ وہی تھا جو بلال پر اسلام کی وجہ سے نہایت سخت مظالم کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس طرح ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ عمرے کی نیت سے چلے گئے، حضرت عبداللہ کہتے تھے، اور وہ امیہ بن خلف ابو سفیان کے پاس اترے، انہوں نے یہ روایت کی، اس کے پاس اترے، پرانی واقفیت تھی۔ امیہ حضرت سعد کے پاس ٹھہرا کرتا تھا مدینہ میں آ کے، اور جب آپ نے عمرے کا ارادہ کیا تو یہی سوچا کہ اس کے پاس ٹھہریں اور امن سے عمرہ کر سکیں۔ امیہ کی عادت تھی کہ جب شام کی طرف جاتا تھا تو مدینہ سے گزرتا تھا اور حضرت سعد کے پاس ٹھہرتا تھا، تو اس جیسا کہ ہم نے کہا پرانی واقفیت تھی، وہ ان کے پاس ٹھہرتا تھا مدینہ میں، تو آپ نے بھی یہ ارادہ کیا حضرت سعد نے کہ اس کے پاس ٹھہریں۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا جب آپ نے ذکر کیا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، تو اس نے حضرت سعد سے کہا کہ ابھی انتظار کرو، جب دوپہر ہو اور لوگ غافل ہو جائیں تو جا کر طواف کر لینا۔ اس اثناء میں روایت والے کہتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ حضرت سعد طواف کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل ہے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ ابو جہل آ گیا اس دوران میں، یہ کون ہے جو کعبہ کا طواف کر رہا ہے؟ حضرت سعد نے کہا میں سعد ہوں، خود ہی جواب دیا میں سعد ہوں۔ ابو جہل بولا کیا تم خانہ کعبہ کا طواف امن سے کرو گے، حالانکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے؟ حضرت سعد نے کہا ہاں۔ تب ان دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ یہ راوی روایت کرتے ہیں۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا ابو الحکم پر اپنی آواز اونچی نہ کرو کیونکہ وہ باشندگان وادی کا سردار ہے۔ حضرت سعد نے کہا بخدا اگر تم نے بیت اللہ کا طواف کرنے سے مجھے روکا تو میں بھی، یعنی ابو جہل کو کہا، تو میں بھی شام میں تمہاری تجارت بند کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ یہ سن کر امیہ حضرت سعد سے یہی کہتا رہا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور ان کو روکتا رہا۔ حضرت سعد غصے میں آ گئے اور کہنے لگے ہمیں ان باتوں سے رہنے دو، میں اور جو بات کر رہے ہیں ابو جہل، ہمیں بات کرنے دو۔ اور اسے کہا امیہ کو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کو امیہ کو کہا کہ یہی تمہیں قتل کروانے والا ہے، یعنی ابو جہل جو ہے یہی ذریعہ بنے گا تمہارے قتل کا۔ امیہ نے کہا مجھے؟ حضرت سعد نے کہا ہاں۔ یہ سن کر امیہ بولا اللہ کی قسم محمد جب بات کہتے ہیں تو جھوٹی بات نہیں کہتے۔ آخر وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں علم نہیں کہ میرے یسربی بھائی نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا کیا کہا؟ امیہ نے کہا کہتا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل ہی میرا قاتل ہوگا۔ اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم محمد تو جھوٹی بات نہیں کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ جب وہ بدر کی طرف نکلے اور مدد طلب کرنے کے لیے فریادی آیا تو امیہ کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیا وہ بات تمہیں یاد نہیں جو تمہارے یسربی بھائی نے تم سے کہی تھی؟ بدر کے لیے جب نکلنے لگے تو یاد کرایا کہ تم جا رہے ہو تو بات یاد رکھو۔ کہتے تھے اس نے چاہا کہ نہ نکلے، یعنی امیہ نے چاہا کہ نہ نکلے اس بات پر، مگر ابو جہل نے اسے کہا کہ تم اس وادی کے رؤساء میں سے ہو تو 1-2 دن کے لیے ہی ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ 2 دن کے لیے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرا دیا۔ ایک دوسری روایت میں امیہ بن خلف کے جنگ بدر میں شریک ہونے اور قتل کیے جانے کے بارے میں یوں بیان ہوا ہے حضرت سعد نے کہا امیہ بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ وہ یعنی صحابہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس نے پوچھا مکے میں؟ حضرت سعد نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ امیہ حضرت سعد کی یہ بات سن کر بہت ڈر گیا۔ جب امیہ اپنے گھر گیا تو اپنی بیوی صفیہ یا کریمہ بنت معمر سے کہنے لگا کہ اے ام صفوان تو نے سعد کی بات سنی جو اس نے میرے بارے میں کہی؟ اس نے کہا بیوی نے اس نے کہا کیوں سعد کیا کہتا ہے؟ تو اس پر امیہ نے کہا وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ میں نے پوچھا کہ مکے میں؟ تو اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ پھر امیہ نے کہا کہ بخدا میں مکے سے نکلوں گا ہی نہیں۔ اس قدر خوفزدہ ہو گیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو ابو جہل نے لوگوں سے جنگ کے لیے نکلنے کو کہا اور اس سے امیہ کو بھی کہا کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے پہنچو۔ امیہ نے نکلنا پسند نہیں کیا۔ ابو جہل امیہ کے پاس آیا جو انکار کر دیا بھیجے ہوئے پیغامبر کو، تو پھر ابو جہل خود آیا اور کہنے لگا کہ ابو صفوان جب لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ تم ہی پیچھے رہ گئے ہو جبکہ تم اہل وادی کے سردار ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ پیچھے رہ جائیں گے۔ ابو جہل اسے سمجھاتا رہا۔ آخر امیہ نے کہا کہ اگر تم نے مجبوری کرنا ہے تو بخدا میں مکے سے ایک نہایت ہی عمدہ اونٹ خریدوں گا۔ اس کے بعد امیہ نے کہا ام صفوان میرے لیے سفر کا سامان تیار کرو۔ اپنی بیوی سے کہا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ تم بات بھول گئے ہو جو تم سے تمہارے یسربی بھائی نے کہی تھی؟ کہنے لگا نہیں بھولا نہیں ہوں میں، تو میں تھوڑی دور ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، واپس آ جاؤں گا، آخر تک نہیں جاؤں گا۔ جب امیہ نکلا
تو جس منزل میں بھی وہ اترتا وہاں اپنا اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتا. وہ یہی احتیاط کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے بدر میں اس کو ہلاک کر دیا. اس قتل کا واقعہ پہلے بھی ایک جگہ بیان ہو چکا ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذکر میں گزشتہ خطبے میں بیان ہو چکا ہے. جب حضرت بلال نے انصار کو بلا کر اس کے ظلم کی وجہ سے جو حضرت بلال پر کیا کرتا تھا اسے قتل کروا دیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے ایک رئیس سعد بن معاذ کے بارے میں کہ مدینہ کے ایک رئیس سعد بن معاذ جو اوس قبیلے کے سردار تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ گئے تو ابو جہل نے ان کو دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ اس مرتد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے بعد تم لوگ امن کے ساتھ کعبے کا طواف کر سکو گے اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اس کی حفاظت اور امداد کی طاقت رکھتے ہو؟ خدا کی قسم اگر اس وقت تیرے ساتھ ابو صفوان نہ ہوتا تو اپنے گھر والوں کے پاس بچ کر نہ جا سکتا. سعد بن معاذ نے کہا واللہ اگر تم نے ہمیں کعبہ سے روکا تو یاد رکھو پھر تمہیں بھی تمہارے شامی راستے پر امن نہیں ملے گا. سعد بن معاذ غزوہ بدر، احد اور خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے. غزوہ بدر کے روز اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ کا جوش و جذبہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و فدائیت کا اظہار اس واقعے سے ہوتا ہے جو بدر میں ان کی جو وسلم کو انہوں نے رائے دی تھی اپنی اور جس کا مرزا بشیر احمد صاحب نے سید خاتم النبیین میں یوں ذکر کیا ہے کہ جب مسلمان وادی صفرا بھی بدر اور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جہاں آپ نے بدر کا تمام مال غنیمت مسلمانوں میں برابر تقسیم فرمایا تھا. اس وادی میں کھجور کے درخت اور کھیتی باڑی بھی کثرت سے ہوتی ہے. اس کے اور بدر کے درمیان ایک مرحلے کا فاصلہ ہے. بہرحال جب وہ اس وادی کے ایک پہلو سے گزرے اور گزرتے ہوئے ظفران میں پہنچے جو بدر سے صرف ایک منزل ورے ہے تو اطلاع موصول ہوئی کہ قافلہ کی حفاظت کے لیے قریش کا ایک بڑا جرار لشکر مکے سے آ رہا ہے. وہ قافلہ جو پہلے سے ایک تجارتی قافلہ اس کی مدد کے لیے ایک اور جرار لشکر آ رہا ہے. ان کو شک تھا شاید مدینے والے اس پر حملہ کرنے والے ہیں قافلے پر. اب چونکہ اخوا راز کا موقع گزر چکا تھا چھپی ہوئی بات نہیں رہی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے انہیں اس خبر سے اطلاع دی اور ان سے مشورہ پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے. بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ظاہری اسباب کا خیال کرتے ہوئے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ قافلے سے سامنا ہو کیونکہ لشکر کے مقابلے کے لیے ہم ابھی پوری طرح تیار نہیں ہیں. مگر آپ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا. دوسری طرف اکابر صحابہ نے یہ مشورہ سنا تو اٹھ کر جان نثارانہ تقریریں کی اور عرض کیا کہ ہمارے جان و مال سب خدا کے ہیں، ہم ہر میدان میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں. چنانچہ مقداد بن اسود نے، جن کا دوسرا نام مقداد بن عمر بھی تھا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے اصحاب کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو یہ جواب دیں کہ جا تو اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی چاہتے ہیں لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ہو کر لڑیں گے. آپ نے یہ تقریر سنی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتمانے لگا. مگر اس موقع پر بھی آپ انصار کے جواب کے منتظر تھے، چاہتے تھے کوئی انصاری سردار بھی یہ باتیں کہے، وہ کچھ بولیں، کیونکہ آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید انصار یہ سمجھتے ہوں کہ بیعت عقبہ کے ماتحت ہمارا فرض صرف اس قدر ہے کہ اگر عین مدینہ پر کوئی حملہ ہو تو اس کا دفاع کریں. چنانچہ باوجود اس قسم کی جان نثارانہ تقریروں کے آپ یہی فرماتے گئے کہ اچھا پھر مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جائے. سعد بن معاذ رئیس اوس نے آپ کو یہ منشا سمجھا اور انصار کی طرف سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید آپ ہماری رائے پوچھتے ہیں.
خدا کی قسم جب ہم آپ کو سچا سمجھ کر آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو پھر آپ جہاں چاہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کو کہیں تو ہم کود جائیں گے اور ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو لڑائی میں صبر پائیں گے، اور ہم سے وہ بات دیکھیں گے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی۔ آپ نے تقریر سنی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور خوش ہو، کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار ان دو گروہوں یعنی لشکر اور قافلہ میں سے کسی ایک گروہ پر وہ ہم کو ضرور غلبہ دے گا۔ اور خدا کی قسم میں گویا اس وقت وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں دشمن کے آدمی قتل ہو کر گریں گے، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ بہرحال ابھی ان کا ذکر چل رہا ہے، باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبے میں بیان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر